رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس عزائے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا، آج اس سلسلے کی یہ چھٹی مجلس ہے، یعنی شب ششم ماہ محرم الحرام ہے، اور کل کی مجلس میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، اور آج اس وعدے کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کل کی مجلس کا عنوان موضوع یہ تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر دنیا پر اور کائنات پر کیا پڑتا ہے۔ قرآن کی آیت میں نے اس سلسلے میں پیش کی اور یہ عرض کیا کہ جب گناہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پروردگار اپنی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ شاید یہ کرونا اسی وجہ سے آیا ہو کہ یہ پروردگار کا سپاہی ہو۔ یہ گفتگو کل تک کی تھی، لیکن آج مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر گناہ زیادہ ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، دین مبین اسلام میں کوئی بند راستہ، بند گلی آپ کو نہیں ملے گی۔ یعنی آپ دنیاوی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کا یہ مرض، یہ بیماری، اس کی دوا ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی بند گلی نہیں ہے کہ جس کے بعد نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، جسے اردو زبان میں مایوسی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر تو آپ مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن جب اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو وہاں پر کوئی مایوسی نہیں ہے۔ بہت سے قوانین ہمارے ایسے ہیں اس دنیا کے اعتبار سے کہ جہاں پر انسان جو ہے مایوس ہو جایا کرتا ہے، لیکن پروردگار آواز دے رہا ہے کہ تم اگر گنہگار بھی ہو
اور تم نے اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے تو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر قہار ہوں، قہر نازل کرنے والا ہوں، میں اگر عذاب نازل کرنے والا ہوں، میں اگر منتقم ہوں، تو میں رحیم بھی تو ہوں، میں غفار بھی تو ہوں، میں ستار بھی تو ہوں، میں تواب بھی تو ہوں، میں تمہیں بخشنے والا بھی تو ہوں، لہذا تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی یوں تو ساری آیتیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ان مایوس انسانوں کے لیے قرآن کی ایک آیت جسے میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے جسے علماء نے اور مفسرین نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو گناہوں کے ذریعے سے مایوس ہو گئے ہوں، ان کی مایوسی دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ میں آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کروں گا تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ آیت کتنی ہمارے لیے یوزفل اور مفید ہے۔ انسان، ظاہر سی بات ہے، عام انسان کی بات کر رہا ہوں، میں معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عام انسان جو ہے وہ المرکب من الخطا والنسیان، اس سے غلطی کے امکانات ہیں، اس سے غلطی کے چانسز ہیں، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر گناہ زیادہ ہو جائے تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بڑی شخصیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے حاضر ہوئے، منقلب ہوئے اور متاثر ہوئے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آئے، تو پروردگار نے انہیں معاف کیا اور وہ اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا۔ میں ایک دو نام ہو سکتا ہے کہ مجھے وقت ملا تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آیت پہلے سن لیجئے، پیغمبر کو مخاطب کیا اللہ نے اور کہا قل یعنی کہہ دو، جیسے قل لا اسألکم، میرے نبی آپ کہہ دو، آپ کہہ دیجئے، ایسے قل میرے نبی آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے دامن کو داغدار کر لیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ جن کی زندگی جو ہے گناہوں میں گزر گئی ہے، جن کی پوری حیات جو ہے اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں گزری ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ کیوں بخشنے والا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اندازہ لگایا آپ نے عزیزو؟ یہ تفسیریں، یہ مختصر تفسیر میں اس کی پیش کروں گا۔ پروردگار نے کہا یا عبادی، میرے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ کون سے بندے؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں؟ کون سے بندے جو اعمال خیر کرنے والے ہیں؟ کون سے بندے جو اعمال حسنہ کرنے والے ہیں؟ نہیں، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو گنہگار ہیں۔ آپ نے توجہ کی، خدا کو آپ نے پہچانا، پروردگار کو آپ نے پہچانا۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، عبادی یعنی میرا بندہ۔ علم معانی اور بلاغت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب یا متکلم ہو کسی سینٹنس میں جس میں میرا، میں، اس طرح کے الفاظ آئیں تو اس سے بولنے والے کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ پروردگار کہتا ہے گنہگار تو ہیں لیکن پھر بھی میرے ہیں۔ بڑی آسانی سے آپ نے یہ بات سن لی نا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی، میرے بندے میرے ہیں، ارے میرے ہیں، لیکن کون ہیں میرے؟ وہ گنہگار ہیں جو میرے ہیں، یہ میرے ہیں جو گنہگار ہیں، جیسے آپ چاہیں ترجمہ کر لیجئے۔ اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ پروردگار اپنے نافرمان بندوں سے بھی
چاہتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا نیچر یہ ہے کہ جو اچھا ہوا کرتا ہے ہم اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ رشتہ نہ بھی ہو یا بہت گھما پھرا کر رشتہ ہو، اور ہم عام طور سے اسے کوئی رشتہ تصور بھی نہ کرتا ہو، لیکن اگر یہ شخص بہت بلند ہو جائے تو کوئی انسان کہتا ہے نا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے عزیز ہیں، ارے ان کو آپ جانتے ہیں، یہ تو میرے رشتہ دار ہیں۔ ایک بہت بڑا منسٹر، وزیر، ایک بہت بڑا عالم، ایک بہت بڑا مرجع، اگر گھوم پھر کر بھی کوئی رشتہ جو ہے اس سے قائم ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہی کہا جاتا ہے نا، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے عزیز ہیں، یہ میرے عزیز ہیں، یہ کہا جاتا ہے؟ نہیں کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ واضح ہو رہی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جو بات مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار جو ہے، یا اور مثال کو میں اور واضح کر دوں، لیکن اگر کوئی آپ کا سگا بھی ہے اور اس میں کوئی کمی واقع ہو جائے، ایک مثال سن لیجئے، ایک مثال سن لیجئے تو بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ ایک مثال سنیں عزیزان محترم، کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک شخص کو جو ہے مار رہے ہیں۔ میں قریب گیا، دیکھا ارے یہ تو میرا بہت خاص رشتہ دار ہے، میرا بہت ہی قریبی رشتہ دار ہے۔ میں نے ایک عجیب و غریب انداز سے دیکھا، لوگوں نے کہا کہ آپ اسے پہچانتے ہیں؟ یہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے؟ ارے میرا بہت ہی قریبی رشتہ دار تھا، لیکن چونکہ مثلاً اس نے چوری کی تھی اور لوگ اسے مار رہے تھے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کہوں کہ نہیں، میں اس کو تو پہچانتا بھی نہیں ہوں، رشتہ دار ہے لیکن چونکہ مجرم ہے، چونکہ گنہگار ہے، ہم نے اس سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ پروردگار کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، خدا کہتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اور اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پروردگار غفور اور رحیم ہے، اس لیے وہ تمام گناہوں کو بخشے گا۔ جب وہ تمام گناہوں کو بخشے گا تو پھر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا اتنا پاک ہو جاتا ہے، اتنا پاک ہو جاتا ہے، کمن لا ذنب له، جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ توبہ کے آپ نے مفہوم کو سمجھا؟ البتہ توبہ کے شرائط ہیں، اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ ایک شخص تھا مسجد میں، مولانا نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے رخسار پہ تماچے مار رہا ہے۔ مولانا نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا توبہ کر رہا ہوں۔ کہا توبہ ایسے نہیں کی جاتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے رخسار پہ تماچے مار دیا جائے، یہ توبہ کا طریقہ نہیں ہے۔ کہا مولا پھر توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ تو فرمایا جو گناہ تم نے کیے ہیں اس پہ تمہیں پشیمانی ہونا چاہیے، الندم علی ما مضی، وہ گناہ جو تم نے کر لیے ہیں اس پر پشیمانی ہو، اور آئندہ کے لیے یہ ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے، اور اگر تم نے کسی کا حق پامال کیا ہے تو اس کا حق جو ہے واپس کرو۔ یہ مولا نے فرمایا توبہ کے شرائط ہیں، لیکن اگر ان شرائط کے ساتھ کوئی توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ یقیناً پروردگار عالم قبول کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ تائب ہوتا ہے اور پروردگار اللہ کیا ہے؟ وہ تواب ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی علمی بحث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ایک میسیج، ایک پیغام جو ہے یہ اس بحث کے اندر آپ تک پہنچے گا، اور بہت ہی خوبصورت میسیج اور پیغام ہے، اور وہ کیا ہے اسے سماعت فرمائیں عزیزو، کہ تائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ تائب ہیں۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ تائب ہوتا ہے۔ تائب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے والا،
اور تواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تواب ہے، اللہ بھی پلٹنے والا، اس کا ترجمہ بھی پلٹنے والا ہے۔ بس فرق کیا ہے کہ تائب یعنی توبہ کرنے والا، یعنی پلٹنے والا، اور تواب یعنی بہت جلدی پلٹنے والا یا بہت تیزی سے پلٹنے والا، اسے تواب کہتے ہیں۔ تواب اس میں مبالغہ ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے تائب کی۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا گڈ، بیٹر، بیسٹ، تو جو معنی گڈ کا ہے وہی معنی بیسٹ کا ہے، بس فرق کیا ہے کہ اچھا اور بہت اچھا، لیکن معنی تو ایک ہی ہے نا، صرف وزن بڑھ جاتا ہے، طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے تائب توبہ کرنے والا یعنی پلٹنے والا، عربی زبان میں کہتے ہیں جب کوئی شخص پلٹ جاتا ہے، آبا زیدن، زید مثلا گھر سے باہر چلا گیا اور جب واپس آیا اپنے گھر میں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آبا زیدن، زید پلٹ گیا، یعنی واپس آ گیا اپنے گھر میں۔ تو پروردگار بھی پلٹتا ہے، بندہ بھی پلٹتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ آسان زبان میں کہا جائے اللہ تواب ہے اور اللہ کے بندے تائب ہوا کرتے ہیں، معنی دونوں کا ایک ہے، صرف شدت ہے ایک میں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ بندہ جب تائب ہوتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ مقام عبدیت سے بلند ہو کر، میرا جملہ ضائع نہ ہونے دیجیے گا، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو مقام عبدیت سے بلند ہو کر، جب توبہ کرتا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو مقام معصیت سے اٹھتا ہے اور مقام عبدیت میں چلا جاتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو مقام عبدیت سے اٹھ کر جو ہے وہ مقام معصیت میں چلا جاتا ہے۔ اور جب اللہ جو ہے تواب ہے، یعنی کیا مقصد؟ یعنی ہم جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ بھی پلٹتا ہے، ہم بھی پلٹتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، اسے یوں سمجھیے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، اس کی اصل جگہ کون سا اس کا مقام ہے؟ مقام عبدیت ہے، مقام بندگی ہے۔ جب یہ بندہ گناہ کرتا ہے تو مقام بندگی سے اٹھ کر وہ مقام معصیت میں چلا جاتا ہے، اور جب یہ توبہ کرتا ہے تو مقام معصیت سے بلند ہو کر مقام عبدیت میں چلا جاتا ہے، اس لیے اسے تائب کہا جاتا ہے۔ لیکن پروردگار تواب کیسے ہے؟ اللہ تواب کیسے ہے؟ بندہ جب توبہ کرتا ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو پروردگار مقام رحمت سے بلند ہو کر مقام غضب میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مقام غضب میں چلا جاتا ہے۔ اور جب یہی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ مقام غضب سے بلند ہو کر مقام رحمت میں چلا جاتا ہے۔ تو بندہ بھی پلٹتا ہے، خدا بھی پلٹتا ہے، لیکن چونکہ بندہ تائب ہے اور خدا تواب ہے تو بندے کے پلٹنے کی سپیڈ کم ہے، اللہ کے پلٹنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ اس لیے توبہ کو ہمیں اہمیت دینا ہے۔ تائب ہونا اچھی بات ہے، لیکن شرائط کے ساتھ توبہ کریں تو انشاءاللہ ضرور جو ہے ہماری توبہ قبول ہوگی۔ حدیث، قرآن کی آیتیں آپ کو بہت سی ملیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نصوح، توبہ نصوح کرو اے ایمان لانے والو، توبہ نصوح کرو۔ نصوح کہتے ہیں پیور کو، خالص کو، ناب کو، خالص توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو۔ یہ خالص توبہ کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا، علی الظاہر 5ویں امام سے یہ سوال کیا گیا، یہ توبہ نصوحا کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ان یتوب التائب۔ سنیں انشاءاللہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی، یہ حدیث سنیں۔
بہت ہی پیاری حدیث ہے 5ویں امام کی. امام فرماتے ان یتوب التائب فی ذنب او من الذنب ثم لا یرجع الی الذنب کما لا یعود اللبن الی الزر. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ توبہ نصوحہ وہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس طریقے سے توبہ کرے کہ پھر گناہوں کی طرف نہ پلٹے جس طریقے سے کہ سینے سے دودھ نکل کر پھر واپس جو ہے سینے میں نہیں جاتا ہے. اسی طریقے سے توبہ کرنے والا گناہوں سے پلٹنے کے بعد پھر گناہوں کی طرف نہ جائے. یہ توبہ نصوحہ ہے. اور توبہ سے پروردگار خوش ہوتا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ کتنا خوش ہوتا ہے. پوچھا کسی نے یا رسول اللہ اگر کوئی توبہ کرے تو پروردگار عالم کی خوشی کتنی ہوتی ہے؟ کہا یہ تمہیں کیسے بتایا جائے؟ کہا کچھ کوئی مثال ہو؟ تو پیغمبر نے فرمایا بس یوں سمجھو کہ ایک شخص ہے جو جنگل کا سفر کر رہا ہے، خطرناک جنگل سے گزر رہا ہے، اور اس جنگل میں اس کی سواری اور اس کا مال و اسباب جو ہے گم ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور ایسے ماحول میں جب اس کی سواری اور اس کا مال و اسباب مل جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی. پروردگار عالم ایک توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو پروردگار اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ کہ پروردگار کو توبہ جو ہے بہت ہی پسند ہے. اب آئیے یہاں پر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جن لوگوں نے توبہ کی ہے ان کے حالات، ان کی زندگی آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا مقام کتنا بلند ہو گیا. تاریخ میں بہت سے توبہ کرنے والے ملیں گے آپ کو. ایک نام ہے بشر حافی کا. بشر نام ہے، حافی ان کا لقب پڑ گیا. یاد رکھیے گا نام وہ ہے جو ماں باپ رکھتے ہیں، اور لقب کسے کہا جاتا ہے؟ جو اس کے کمال کی بنیاد پہ رکھا جائے یا اس کے نقائص کی بنیاد پر بھی، اسے بھی آپ لقب کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے محنت کی، کالج گیا اور وہ ڈاکٹر بن گیا تو اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر اس کا نام تو نہیں ہے نا، لقب ہے. انجینئر نام نہیں ہے، لقب ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے کہا کہ فلاں کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، ایک ڈاکٹر صاحب پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں نا. کسی کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، ایک وکیل صاحب پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ یہ تو بعد میں ہوں گے، لیکن نام جو ہوتا ہے پہلے. تو بشر کا نام، بشر حافی کا نام بشر ہے. حافی ان کا لقب پڑا. کیسے پڑا اسے سن لیجئے. یہ جناب بشر جو ہیں اپنے شہر کے بہت ہی مالدار انسان تھے، بہت پیسے والے، اور چھٹے امام کا گزر ہو رہا تھا. ان کے گھر میں ناچ گانا اور میوزک کا پروگرام چل رہا تھا. امام کا ادھر سے گزر ہوا، اتفاق سے دروازہ کھلا اور کنیز اور خادمہ جو تھی وہ گندگی پھینکنے کے لیے، کچرا اور کوڑا پھینکنے کے لیے وہ باہر نکل رہی تھی، اور اتفاق سے اسی موقع پر امام بھی اس کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے. امام نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ کہا یہ بشر کا گھر ہے. امام کنیز سے پوچھتے ہیں. پھر امام پوچھتے ہیں یہ بتاؤ یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ امام نے یہ سوال کیا، یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو کنیز نے کہا ارے میں خود ان کی کنیز ہوں، یہ آزاد ہیں. امام نے ایک جملہ کہا، ہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ خود کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد تصور کر رہا ہے. یہ کہہ کہ امام آگے بڑھ گئے. بشر حافی کو یہ احساس ہوا کہ اس کی کنیز باہر کسی سے بات کر رہی تھی. پوچھا کس سے بات کر رہی تھی؟ کون تھا وہ جس سے تم بات کر رہی تھی؟ کہا وہ حضرت جعفر صادق تھے جن سے میں بات کر رہی تھی. کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا پورا واقعہ نقل کیا کہ انہوں نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ تو میں نے کہا
کہ بشر کا ہے، کہا وہ آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ تو میں نے کہا وہ آزاد ہیں۔ کہا وہ اپنے کو جہنم کی آگ سے آزاد تصور کر رہا ہے۔ جیسے ہی بشر نے یہ سنا اس کا دل منقلب ہو گیا۔ اب توبہ کے فضائل کو آپ ذرا غور کریں، اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کا دل منقلب ہو گیا، اور اس نے کہا امام کدھر گئے تھے؟ کہا اس راستے کی طرف گئے تھے۔ بشر جو ہے ابھی تک حافی نہیں ہوئے ہیں، ابھی حافی ہوں گے تھوڑی دیر میں، لیکن ابھی تک وہ بشر ہیں۔ بشر نے جوتیاں بھی نہیں پہنی بلکہ ننگے پاؤں اس راستے کی طرف دوڑے کہ جدھر امام جا رہے تھے، اور آخر میں وہ امام تک پہنچ گئے اور اپنے سر کو امام کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مولا، مجھے معاف کر دیجئے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو امام نے یہ آیت پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا بشرطے کہ تم توبہ کر لو۔ امام نے یہ کہا اور بشر نے امام کے سامنے توبہ کر لیا۔ اتنا توبہ کرنے کے بعد اتنا بلند ہوئے کہ جب توبہ کی تھی تو پیروں میں جوتیاں نہیں تھیں، ننگے پاؤں تھے۔ جناب بشر حافی انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں چپل نہیں پہنوں گا، کیونکہ میں نے توبہ کرتے وقت جو ہے اس وقت چپل نہیں پہنی تھی۔ جو ننگے پیر رہتا ہے اسے عربی زبان میں حافی کہا جاتا ہے، ننگے پیر رہنے والے انسان کو، اس لیے ان کا لقب حافی پڑ گیا، بشر حافی۔ اب سنیں کہ توبہ انسان کو کتنا بلند کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی نگاہ میں تو عزیز ہوئے لیکن کائنات کی نگاہ میں بھی عزیز ہو گئے۔ جس راستے سے بشر کا گزر ہوتا تھا جانور اس راستے میں گوبر نہیں کرتے تھے کہ ادھر سے تائب آل محمد بشر حافی کا گزر ہونے والا ہے۔ وہ ان راستوں پر جو ہے جانور گوبر نہیں کیا کرتے، گندگی نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسا اقتدار توبہ کرنے کے بعد کہ جانوروں پر بھی جو ہے انہوں نے اپنا اقتدار حاصل کر لیا۔ اب ایک واقعہ سنیے۔ ایک بغداد میں ایک شخص ہے جس کا نام عیسی مکی، بس میں نے ختم کیا۔ عیسی مکی ہے بغداد میں ایک شخص، اسے امام سے ملنا تھا، یا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ایک تائب آل محمد جس کا نام بشر حافی ہے۔ الظاہر یہی ہے کہ بشر حافی سے ملنے کے لیے وہ آئے، لیکن انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب کیا تھا وہ سن لیجئے۔ عیسی مکی نے خواب دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر عرش ہے اور اسے وہ لے کر چل رہے ہیں، یعنی عرش کو سر کے اوپر جو ہے حمل کر کے لے جا رہے ہیں، اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ خواب بڑا عجیب و غریب تھا۔ بغداد سے چلے ایک خواب کی تعبیر کے لیے، کس سے ملنے کے لیے؟ بشر حافی سے ملنے کے لیے۔ وہاں پر آئے کہ چلے بشر حافی سے ملاقات کر لیں۔ جیسے ہی بغداد سے مدینے میں داخل ہوئے تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھا کہ پورے مدینے میں سیاہ پرچم نظر آ رہے ہیں۔ اتنے بلند ہو گئے تھے بشر حافی۔ پوچھا یہ سیاہ پرچم کیا ہے؟ کہا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ توجہ کریں گے عزیزو، بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہو میں تو ان سے ملنے کے لیے آیا تھا، خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے۔ چلو اچھا اب آ گئے ہیں موقع سے تو ان کے جنازے کو کاندھا دے دیں۔ یہ عیسی مکی کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر کے قریب گیا، تھوڑی دیر میں جنازہ نکلا، تابوت باہر آیا، میں نے دیکھا عوام الناس کا ایک جمع غفیر ہے، ایک زبردست مجمع ہے جو ان کے جنازے میں شریک ہے۔ میں نے کوشش کی کہ مجھے جو کاندھا دینے کا موقع مل جائے، لیکن جب کچھ نہ ہو سکا تو میں اس تابوت کے نیچے آ گیا۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں اس تابوت کے نیچے آ گیا۔ خواب کیا دیکھا تھا
کہ میں چل رہا ہوں اور میرے سر کے اوپر عرش ہے، عرش کو لے کر سر پہ چل رہا ہوں۔ جیسے ہی تابوت کے نیچے عیسی مکی آئے تو اندر سے بشر حافی کی آواز آئی، اے عیسی مکی، تم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی یہی تعبیر ہے، یہی تعبیر ہے۔ اب یہاں پر بات تو واقعہ تو مکمل ہو گیا۔ آج ایک فرقہ ہے جو معصومین کی شہادت کے بعد ان کی زندگی کے اوپر اعتراض کرتا ہے، یہاں تک کہ رسول خدا کو بھی مردہ کہتا ہے کہ انہیں سلام نہ کرو، السلام علیکہ یا رسول اللہ نہ کہو، کیونکہ یہ مر چکے ہیں، مٹی ہو گئے ہیں۔ میں جب سعودی عرب گیا تھا تو وہاں پر بھی قبر کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور یہی اعلان کر رہے تھے، ہوا ماتا و فنا و اصبح ترابا لماذا تسلمون علیہ، کیوں تم انہیں سلام کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ مر چکے ہیں، مٹی ہو گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، اب زندہ نہیں ہیں۔ ارے ان کی زندگی پر تو شک و شبہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جو تائب آل محمد ہو جائے، ان کے جانشین کے قدموں پر سر رکھ کے توبہ کر لے، وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی کا اعلان کرتا ہے۔ تو سوچو امام جعفر صادق کی کیا عظمت ہوگی اور ان کے رسول کی کیا عظمت ہوگی۔ یہ ہے، لہذا توبہ کیا ہے اسے آپ نے اندازہ لگایا۔ اور کیونکہ میرا وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے اور پیش کرتا کہ توبہ انسان کو کس قدر بلند کر دیا کرتی ہے۔ یہ مجلس اس لیے مفید ہے کہ خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی مجھے سن رہا ہو جس کی عمر 50 سال 60 سال 70 سال ہو اور وہ مایوس ہو گیا ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا اور جو ہونے والا ہوگا وہ ہوگا۔ نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن جو ہونے والا ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ جو ہم چاہیں گے، آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے کو بدل دیں اور توبہ کر لیں، صدق دل سے توبہ کریں۔ اللہ کے حقوق کو پامال کیا ہے، اس کو ادا کر دیں۔ کسی بندے کے حق کو چھینا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی پراپرٹی نہیں دی ہے، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، تو یہ سب کا تدارک کر لیں، تلافی کر لیں، جبران کر لیں، تو انشاءاللہ خداوند عالم جو ہے کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، گناہوں کو بخش دے گا۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ حسین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا جس نے ایسی توبہ کی کہ فاطمہ زہرا کا رومال اس کی پیشانی پر باندھ دیا گیا۔ اب آپ سمجھ گئے وہ کون ہے؟ وہ حور ہے جس نے توبہ کی تھی، اور توبہ کرنے کے بعد حضرت حور اتنا بلند ہوئے کہ امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کی پیشانی پر یہ رومال نہیں باندھا، جبکہ دوست ہیں، لیکن حور کی پیشانی پر رومال کیوں باندھا؟ اس لیے باندھا تاکہ توبہ کی عظمت کو بیان کر سکیں کہ توبہ انسان کو کتنی بلند کر دیا کرتی ہے۔ ہاں عزادارو، 6 محرم کی شب میں ہم داخل ہو گئے، اور 6 محرم کو ہم جناب علی اکبر کے مصائب سنتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو مجلس ختم ہوئی ہے اس میں آپ نے جناب علی اکبر کے مصائب سنے، کچھ باتیں رہ گئی تھیں، میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کا فرزند علی اکبر کتنی محبت کرتے ہیں، شبیہ رسول ہیں۔ امام حسین 2 شخصیتوں کو کربلا میں لے کر آئے تھے جنہوں نے بہت بڑا کام کیا، ایک علی اکبر اور دوسرے علی اصغر، اور دونوں نے ان ظالموں کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دیا۔ دیکھو تم اگر علی اکبر کو شہید کرو گے جو شبیہ رسول ہے،
تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تم مسلمان نہیں ہو، کیونکہ جو رسول کی کاپی ہو اسے تم نیزہ مار رہے ہو، جو شبیہ رسول ہے اسے تم قتل کر رہے ہو، اور علی اصغر 6 مہینے کا بچہ ہے، اس پر تو عام انسان بھی ترس کھاتا ہے، لیکن تم نے علی اصغر کو تیرے سے شعبہ سے شہید کر کے یہ بتایا کہ جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے نہ ہی وہ مسلمان تھے اور نہ ہی وہ انسان تھے۔ علی اکبر نے بتایا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، علی اصغر نے بتایا کہ یہ انسان نہیں ہیں۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے محمد و آل محمد کے غم کے، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جناب علی اکبر امام حسین سے رخصت ہو کر خیمے میں آئے، اور اس کے بعد پھر جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اور امام حسین سے رخصت اور وداع کر کے جو ہے میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا مولا میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے کہ جناب علی اکبر کو یہ احساس ہوا، جناب علی اکبر کے کو یہ احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور آ کر وہ زمین پر گر پڑا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا علی اکبر نے تو کوئی اور نہیں تھا عزاداروں، کوئی اور نہیں تھا، بوڑھا باپ ہے جو زمین کربلا پر گرا ہوا ہے، بوڑھا باپ ہے جو زمین کربلا پر گرا ہوا ہے۔ علی اکبر جو ہے گھوڑے سے زمین پر اترے، آواز دی، بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا، آپ پھر کیسے میرے ساتھ ہو لیے؟ کہا بیٹا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک بوڑھے باپ کے دل میں جوان بیٹے کی محبت کیسے ہوا کرتی ہے۔ ہاں بیٹا علی اکبر، جب تک ہمارا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کر اپنے باپ کو دیکھتے رہنا، اجرکم علی اللہ، مڑ مڑ کر اپنے باپ کو دیکھتے رہنا۔ علی اکبر میدان میں گئے۔ میں تمام پوری جنگ آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا عزیزو، بہت آپ کا وقت لیا، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر نے زبردست جنگ کی ہے، تاریخی جنگ جناب علی اکبر نے کی، اور اس کے بعد فاتحانہ انداز میں واپس آئے ہیں۔ جناب علی اکبر واپس آئے اور بابا سے کہا، بابا آپ نے میری جنگ دیکھی، آپ نے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھی، آپ کے لال نے کیسی جنگ کی؟ کہا تم نے زبردست جنگ کی ہے۔ تو کہا بابا آپ مجھے انعام نہ دیں گے؟ میں نے جو یہ جنگ کی ہے۔ کہا ہاں بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا اگر پانی کا کوئی انتظام ہو جائے تو العطش قد قتلنی، ارے پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر یہ انگوٹھی لو اور اپنی زبان میں رکھ لو، تمہیں تمہارے بابا جو ہیں وہ آب کوثر سے سیراب کریں گے، اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر پھر میدان میں جاتے ہیں، دوسری بار میدان میں گئے اور وہ جنگ کی عزیزو، ایک جنگ کی ہے، ایک تاریخ میں جو یہ جنگ ہمیشہ یاد رہے گی۔ لیکن عزاداروں جب علی اکبر مسلسل حملے پہ حملے کرتے جا رہے ہیں، پسر سعد نے یہ احساس کیا اگر اور تھوڑی دیر تک علی اکبر میدان میں رہے تو ایک عجیب و غریب ماحول پیدا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پسر سعد کی آواز آئی، چاروں طرف سے حسین کے فرزند پر حملہ کرو، ایک ایک کر کے حملہ نہ کرو۔ چاروں طرف سے فوج قریب آئی، علی اکبر دفاع کرتے جا رہے ہیں، جنگ کرتے جا رہے ہیں کہ ایک ظالم نے عزادارو علی اکبر کے سینے میں ایسا نیزہ مارا۔ اب جب اس نیزے کو نکالنے کی کوشش کی تو نیزے کی انی ٹوٹ گئی۔ بس عزادارو اب علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی، بابا بیٹے کا سلام قبول کر لیجئے، اجرکم علی اللہ۔ مولا کائنات کا یہ فرزند امام حسین علیہ السلام چلے اور یا علی کہتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، اے میرے لال علی اکبر، تیری مرنے نے حسین کی روشنی کو چھین لیا ہے، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو جناب علی اکبر کے قریب پہنچے، دیکھا ابھی رمق باقی ہے، جان باقی ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا، سوال کیا، اے میرے لال یہ بتاؤ تم اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے سینے پر کیوں رکھے ہوئے ہو؟
کہا بابا ارے سینے میں نیزے کا پھل در آیا ہے۔ بس عزادارو اب حسین نے کیا کیا، اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین کربلا پہ رکھا، آستین کو الٹا نجف کی طرف رخ کر کے آواز دی، اے بابا علی مرتضیٰ، آؤ آؤ اپنے لال حسین کی مدد کرو۔ عجب نہیں کہ جب امام حسین نے یہ جملہ کہا ہوگا تو ارواح انبیاء کربلا میں آ گئی ہوگی اور جناب ابراہیم آگے بڑھے ہوں گے، شاباش میرے لال شاباش، آج تم نے وہ کام کر دیا کربلا میں جو میں منا میں بھی ٹھیک میں نہ کر سکا، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، جناب امام حسین نے آستین کو الٹا، دونوں گھٹنوں کو جو ہے زمین پہ رکھا، ایک مرتبہ نیزے کے پھل کے اوپر ہاتھ رکھا، نیزے کے انی کو باہر نکالا تو جانتے ہیں علی اکبر کا کلیجہ بھی نیزے کے انی کے ساتھ باہر آ گیا۔ حسین کا لال، خدا کوئی یہ منظر کسی بوڑھے باپ کو نہ دکھائے جو حسین نے کربلا میں دیکھا۔ ارے باپ کے سامنے آسان جملہ نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، باپ کے سامنے ارے بیٹا دم توڑ رہا ہو، وہ بھی جوان، وہ بھی علی اکبر جیسا جوان بیٹا۔ حسین نے ایک مرتبہ علی اکبر کے جنازے کو اٹھانا چاہا، لیکن جب جنازہ نہ اٹھ سکا عزیزو، تھوڑی دیر لے کر چلے تھے، تھوڑی دور لے کر چلے تھے کہ پھر زمین پر رکھ دیا، اور ایک مرتبہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حسین نے خیمے کی طرف رخ کیا اور آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ آؤ دیکھو جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے نہیں اٹھ رہا ہے، آؤ حسین کو سہارا دو۔ ننھے ننھے بچے خیمے سے نکلے، علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت العالى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ یا اللہ، تو یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ، یہ وبا، یہ بیماری جو پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، اس سے ہم سب کو نجات عنایت فرما۔ علماء اعلام، مراجع اعظام، رہبر انقلاب کو طول عمر، صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔